میر تقی میر کی غزلوں کی تشریحات کی جا رہی تھی۔ پہلی غزل تھا مستعار حسن سے جو اس کے نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ اس غزل کی پوری تشریح 2 لیکچرز پر مکمل تھی۔ تیسرے لیکچر میں آپ کی دوسری غزل الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار دل نے آخر کام تمام کیا۔ میر تقی میر کی زندگی ہمیشہ جد و جہد اور غم و آلام میں گزری۔ وہ مالی اعتبار سے بھی پریشان حال رہے اور زندگی کے ذاتی مشاہدات کے اعتبار سے بھی تباہ رہے۔ انہوں نے اس مطلع میں اپنی ناکامی کا اظہار اس انداز میں کیا ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ ہم نے مرض عشق کا علاج کرنے کی تدابیر کی، کوششیں کی، اس سے ٹھیک ہونے کی، اس سے چھٹکارا پانے کی، لیکن وہ سب تدبیریں ہماری ناکام ہوتی چلی گئی، کیونکہ ہماری جو حرمہ نصیبی تھی، ہماری جو بد نصیبی تھی، وہ بہت زیادہ ہم پر حاوی رہی۔ دیکھا اس بیمار دل نے آخر کام تمام کیا۔ بالآخر ہم اسی کوشش میں کہ ہم کسی طرح سے ہم اس کی عشق کی ناکامی سے چھٹکارا پا جائیں، دور ہو جائے، اس کی کوئی تدبیر ہم لگ جائے، کوئی دوا لگ جائے، لیکن وہ دوا ہم پر نہیں لگی۔ بالآخر ہم موت کے در پر پہنچ گئے، یعنی ہم مرنے کے قریب آ گئے۔ اب اس بیمار دل یعنی اس دل کی بیماری یعنی عشق نے ہمیں ختم کر دیا ہے، بالکل انجام تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس میں شاعر نے اپنی ناکامی، مایوسی کا اظہار اس مطلع میں کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ عہد جوانی رو رو کاٹا لیلی، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ عہد جوانی رو رو کاٹی، عہد جوانی شباب کا زمانہ، اور یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب انسان بڑا خوشحال ہوتا ہے، اس کے تمام اعضاء جسم کے تر و تازہ ہوتے ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، خواہشات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ شاعری مرض عشق کے اندر مبتلا ہے اور اپنے محبوب کے عشق کی وجہ سے، اس کی ناکام محبت کی وجہ سے، اس کی مفارقت کی، اس کی جدائی کی وجہ سے محبوب کی جوانی کا جو دور عیش و عشرت میں گزرنے والا تھا، آرام اور سکون کی، چین کی نیند سونے کا زمانہ تھا، وہ شاعر کہتا ہے، اس کو گلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ عہد جوانی یعنی جوانی کا جو دور تھا، زمانہ تھا، عہد تھا، وہ تو ہم نے اپنے محبوب کی جدائی میں رو رو کے کاٹ دیا۔ اب ہم پر بڑھاپا آ گیا ہے، تو پیری میں لی آنکھیں موند، اب بڑھاپا آ گیا ہے تو اب نیند موندنے کا وقت ہم پر آ گیا ہے۔ نیند موندنے سے مراد محاورہ ہے، یعنی موت کو، اجل کو پا لینا اور وفات کا ہو جانا۔ تو پیری میں لی آنکھیں موند یعنی اب بڑھاپے میں اب ہمیں نیند کا وقت آ گیا ہے، یعنی سونے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اجل سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح آرام کیا۔ اب اس میں شاعر نے صبح کو جو ہے تشبیہ دی ہے بڑھاپے سے، اور رات کو جو ہے تشبیہ دی ہے جوانی سے۔ تو یہاں یعنی رات بہت تھے جاگے، جب رات کے اندر سکون کی نیند، چین کی نیند، سونے کا وقت تھا، تب تو ہم نے رو رو کے کاٹ دیا۔ اب جب زندگی کی صبح نمودار ہونے والی، یعنی موت سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے، تو گویا اب آرام کا وقت آیا ہے۔ جو شاعر نہیں چاہتا تھا وہ اس کی زندگی میں ہوا۔ اس بات کا اظہار شاعر نے اپنے درد بھرے لہجے کے اندر اس شعر میں یہ بات واضح کی ہے۔ حرف نہیں جا بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم نے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ تیسرا شعر ہے حرف نہیں جا بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی۔ شاعر اپنی قسمت سے ہی گلہ کر رہا ہے اور اس بات کا اظہار کر رہا ہے
کہ ہمارے محبوب جو ہم پر جور و ستم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، یا ہماری طرف وہ دیکھتا نہیں ہے یا التفات نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہماری قسمت کا قصور ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہماری قسمت میں ایسی حرمہ نصیبی، ہماری بدقسمتی ہماری قسمت میں لکھی ہوئی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے، یا ہمارے ساتھ اس طرح پیش آ رہا ہے۔ تو ہم نے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ اور شاعری کہتا ہے کہ اب جب مرنے کا پیغام ہم پر آ پہنچا ہے اور فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اب ہمیں اپنے عشق کی سزا ملے گی، تو اب اس میں اس کا محبوب کا کوئی قصور نہیں، یہ تو ہماری قسمت کی خوبی یا خامی مان لیجیے، کمی مان لیجیے، جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اس کے اندر ناکام ہو کر موت کے در پر پہنچ گئے ہیں۔ اس میں بھی مایوسی اور نامرادی کا اظہار شعر نے کیا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ یہ عرف عام کے اندر بہت مشہور شعر ہے میر تقی میر کا کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری، تہمت کہتے ہیں الزام لگانا، ناحق بلا وجہ، اور مجبور بے کس جو کچھ نہیں کر سکتا ہو، لاچار محض۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت مختاری کی، مختاری امپاورڈ ہونا، جس کو اختیار دیا گیا ہو اور جس کو ادھیکار دیا گیا ہو۔ شاعری کہتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر، ہم عاشقوں پر یہ مجبوری ہے کہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، جسارت بھی کرتے ہیں اور کوششیں بھی، تدبیریں بھی کرتے ہیں، اور لیکن وہ تدبیریں ناکام ہوتی ہیں۔ شاعر کا یہاں یہ کہنا ہے کہ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو اختیار دے رکھے ہیں۔ تو شاعر کا یہ محبوب سے گلہ ہے کہ ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کر سکیں، اس پہل کر سکیں۔ چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو بس بدنام کیا۔ ارے محبوب جو چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے اور الزام ہمارے سر پر دھرتا ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شاعر نے اس بات کا قلع اس شعر کے اندر کیا ہے کہ چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پیش کرتے ہیں، یا ہمارے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے، لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے، تو یہ ہماری مجبوری ہے، لاچاری ہے، جس کا ہم کسی سے گلہ نہیں کر سکتے۔